کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جواں تم ہو، جواں تم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی جامع صغیر میں نقل کرتے ہیں کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الانام عز و جل کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عبادت کے بیج بونے کے اس مہینے میں ایک اور بہت ہی زبردست اور آسان نیکی تلاوت قرآن بھی ہے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سننے کی بھی فضیلت ہے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ عز و جل کی آیت غور سے سنے اس کو دگنی نیکیاں ملیں گی، اور تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا تو قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سحری کے وقت اپنے حجرے میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ جب میں نے اسے ختم کیا تو مجھ پر اونگ طاری ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے اترا جس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا صحیفہ یعنی رجسٹر تھا۔ اس نے وہ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اس میں سورہ طٰہٰ جو میں نے پڑھی تھی وہ لکھی ہوئی پائی، سوائے ایک کلمہ کے کہ تمام کلمات کے نیچے 10 نیکیوں کا ثواب لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کلمے کی جگہ لکھ کر مٹا دینے کے اثرات دیکھے کہ کچھ چیز لکھی پھر مٹائی گئی تو مجھے دکھ ہوا۔ لہٰذا میں نے اس شخص سے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے تو اس کلمے کو بھی پڑھا تھا لیکن میں اس کا ثواب لکھا ہوا نہیں پا رہا اور نہ ہی وہ کلمہ لکھا ہوا پا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے واقعی اسے پڑھا تھا اور ہم نے بھی اسے لکھ لیا تھا، مگر ہم نے ایک ندا دینے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسے مٹا دو اور اس کا اجر و ثواب بھی کم کر دو، ہم نے اسے مٹا دیا۔ یہ سن کر میں خواب ہی خواب میں رونے لگا اور عرض کی کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ بولا، ایک شخص دوران تلاوت آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اس کی خاطر اپنی آواز بلند کر لی تھی، لہٰذا ہم نے اس کو مٹا دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، تلاوت کرنا جہاں بے شمار سعادتوں کا باعث ہے، بہت زیادہ ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے، وہیں یہ احتیاط بھی لازم ہے کہ تلاوت قرآن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس حکایت میں آپ نے سنا کہ اس نے گزرنے والے شخص کو سنانے کی خاطر آواز ذرا سی بلند کر لی تو نامہ اعمال سے اس کا ثواب مٹا دیا گیا۔ اے کاش ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق فاروقی بھی نصیب ہو جائے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق تلاوت کیسا تھا۔ آئیے ایک رکت انگیز حکایت سنتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات قرآن پاک کی ایک آیت سنتے ہی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ایک روز سورہ تکویر کی تلاوت کرتے ہوئے اس کی 10ویں آیت ترجمہ کنز ایمان اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے اور بہت دیر تک تڑپتے رہے۔ اسی طرح ایک رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز سورۃ اللیل پڑھ رہے تھے۔ جب پارہ 30 سورۃ اللیل کی 14 نمبر آیت پر پہنچے ترجمہ کنز ایمان، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، تو ان کی روتے روتے ہچکی بن گئی اور آگے نہ پڑھ سکے۔ اب نئے سرے سے تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پہ پہنچے پھر وہی کیفیت طاری ہوگی اور آگے نہیں پڑھ سکے۔ بالآخر یہ سورت چھوڑ کر دوسری سورت کی تلاوت کی۔ ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کسی مجلس پر گزرے جہاں ایک گویا یعنی سنگر بہت اچھی آواز سے گا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کاش یہ آواز قرآن شریف میں استعمال ہوتی۔ اب جب یہ خبر گویے تک پہنچی تو اس نے سچی توبہ کی اور حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہنے لگا، حتیٰ کہ قرآن کریم کا عالم اور قاری ہو گیا۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک پڑھنا عبادت، قرآن پاک سننا عبادت، اس کو سمجھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل سے کام نہیں لینا، بلکہ قرآن پاک کی جو تفاسیر بزرگان دین نے لکھی ہیں، جیسے ہمارے یہاں اردو میں تفسیر خزائن العرفان، نور العرفان، اور مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کی صراط الجنان، اس کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ عز وجل آپ کی قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا۔ پرانے دور کے لوگ کیسے قرآن کو سمجھا کرتے تھے کہ وہ قرآن فہمی کی بدولت تلاوت کرنے والے کی غلطی پکڑ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام اسماعیل علیہ رحمت اللہ القوی کا بیان ہے کہ ایک دن میں سورہ مائدہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک اعرابی یعنی عرب شریف کا دیہاتی موجود تھا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا واللہ عزیز حکیم، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، تو میرے منہ سے غلطی سے واللہ غفور الرحیم نکل گیا۔ وہ اعرابی کہنے لگا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ میں نے کہا اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ تو اس نے کہا کہ دوبارہ پڑھیے۔ میں نے دوبارہ پھر وہی غلطی کر دی۔ پھر میں اپنی غلطی پر آگاہ ہوا تو درست پڑھا، تو اعرابی کہنے لگا کہ اب آپ نے درست پڑھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس غلطی کا پتہ کیسے چلا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ عز و جل غالب حکمت والا ہے، اس لیے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا، اگر وہ اسے بخش دیتا اور رحم فرماتا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش ہم جہاں اتنی زیادہ دوسری تحریریں پڑھتے ہیں، بہت ساری تحریریں ایسی جس کا نہ گناہ نہ ثواب، بعض تحریریں پڑھنے پر گناہ گار ہوتے ہیں، تو وہ ایک طرف رکھ لیجئے کہ ہم کتنا حجم کتنی مقدار روزانہ پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت دیکھ لیجئے کہ ہم کتنی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا ذوق عطا فرمائے۔ ایک وظیفہ، یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے مال و اسباب پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل چوری ہونے سے محفوظ رہے گا۔ یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود پاک یا اپنے مال و اسباب پہ دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ چوری ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کے زیادہ سے زیادہ بیج بونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان